بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہیں کرنا کہ چھوڑ دے، رب سے مانگنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور مانگتے ہوئے اگر رونا نہ آئے تو رونے والی حالت۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں بیٹا اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ اگر تو زکریا علیہ السلام کو دے سکتا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بیٹا دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو۔ قال، عرض کرنے لگے، رب، اے میرے پروردگار، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بخش دے مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے۔ پچھلی آیات میں تھا کہ حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی اور دل میں تمنا خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرمائیں گے، اور اس کو میں دنیا کے تمام مشاغل سے فارغ البال کر کے صرف دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو وہ بیت المقدس کی خدمت اور دین کی خدمت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، پروردگار عالم نے بیٹی عنایت فرمائی۔ اس پر الہ العالمین سے اس نے دعا میں عرض کیا کہ پروردگار میرے ہاں تو بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وحدہ لا شریک، ہر چیز کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ پروردگار نے ان کی وہ نظر قبول فرما لی اور اس بیٹی کو ہی قبول کر لیا، اور الہ العالمین نے ایک خاص انداز سے اس بچی کی پرورش فرمائی، اور وہ بچی اس کے لیے خوراک اور ہر چیز کا غیبی انتظام فرما دیا۔ زکریا علیہ السلام ان کے رشتے میں خالو تھے، اور کفالت ان کے ہی سپرد ہوئی۔ تو ایک دن جب وہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں تشریف لے گئے اور وہاں بے موسم پھل دیکھے، سردی کا موسم ہے اور بہترین قسم کے آم پڑے ہوئے ہیں، تو جبکہ ایسی کوئی صورت علاقے میں تھی ہی نہیں، تو عرض فرمانے لگے انا لک ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ تو مجھے اللہ نے عطا فرمائے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام، الحدیث بالحدیث یذکر، بات سے بات یاد آتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت عمر بعض روایات کے مطابق 77 سال تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 100 سال تھی۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی۔ جب یہ بے موسم پھل دیکھے تو عام طور پر یہ عمر توالد تناسل کی نہیں ہوتی، پھر بیوی بھی بانجھ، عمر ولادت کی گزر گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار اگر تو حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، الہ العالمین تو مجھے بے موسم اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔
میری عمر بھی گزر گئی ہے، میری بیوی کی عمر بھی گزر گئی ہے۔ اس کی تفصیل وہاں سورہ مریم میں ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے پروردگار عالم سے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ معلوم ہوا دعا کیا ہے؟ دعا یہ اللہ تعالیٰ کو، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے۔ ہاں اجتماعی دعا ہو تو اس میں کبھی کبھار کیا ہے الفاظ وہ، ورنہ تو دل ہی دل میں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ تمام زبانیں جانتے ہیں۔ ہاں کچھ دعائیں جو قرآن کریم کے الفاظ ہوں، رسول اللہ مبارک کی ادعیہ ماثورہ ہو، جو منقول الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کی برکت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ تو پروردگار عالم سے اپنے ہی ٹوٹے پوٹے الفاظ میں مانگ لینا وہی رب کو زیادہ پسند ہے۔ بہرحال، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے زکریا علیہ السلام کہ پروردگار، اذ نادى ربہ نداء قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، پروردگار میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہے۔ بڑھاپے میں یہ تو جوانی ہے، بندہ یوں چل رہا ہوتا ہے سینہ تان کر، پھر ایک وقت آتا ہے یوں ہو جاتا ہے، پھر یہ ہڈیاں خود بخود انسان کو جھکا دیتی ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، رب العالمین انسان کو کمزور ایسا کہ خود نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ، پھر ایک وقت آتا ہے یہ یوں چلتا ہے کہ جیسے بس یہ دنیا مجھ پر ہی آباد ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر خود کیا ہو جاتا ہے ضعفا وشیبہ، پھر کمزوری۔ کمال یہ ہے کہ جوانی میں جب اللہ نے قوت طاقت دی ہو اور اس میں کیا ہو، عاجزی ہو، یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے ہیں۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہوا، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے عطا فرمایا۔ اللہ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو نے جو مانگا میں نے تجھے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بڑا ناشکرا ہے یہ۔ ایک چیز اگر ہم تو یوں سمجھتے ہیں نا، ہمارا تصور دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنے نوکر سے نہیں کہتا کہ کر یہ کام اور وہ فوراً کیا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ادھر میں نے اللہ سے مانگا اور فوراً ہوا کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اس کی مرضی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو بڑا جلد باز ہے، بعض اوقات یہ دل برداشتہ ہو کر اپنے لیے کیا کرتا ہے، کہتا ہے مر ہی جاؤں میں، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے۔ ابھی اگر معمولی سا زیادہ نہیں، ایک دانت میں درد شروع ہو جائے تو لگ پتہ جائے گا کہ مرنا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی اس جلد بازی کو قبول نہیں فرماتے کہ بندے کے لیے کون سی چیز کس وقت فائدہ مند ہے، وہ رب جانتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، پروردگار میری بیوی تو بانجھ ہے اور پیچھے میرے خاندان میں آگے میرے مشن کو لے کر چلنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مین اصل مقصد یہ ہے کہ آگے خاندان میں نبوت کا جو مشن ہے، دعوت اور اصلاح کا، وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو پروردگار جو میرا بھی وارث ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو، پروردگار مجھے بیٹا عنایت فرما دے، اور بیٹا بھی کیسا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ پاکیزہ اولاد دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی عمر میں جا کر دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، ہاں رب ہب لی من الصالحین۔ یہ تعویذوں کے پیچھے مت
بس جی کوئی تعویذ دے دیں جی مجھے، جی کوئی نہیں، تعویذ گنڈے چھوڑیں، یہ دعائیں مانگے رب سے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور مرتے دم تک مانگے، رب حب لی من الصالحین، بوڑھے ہو گئے تب بھی مانگے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن جب اس دعا کا جو آپ اللہ سے بیٹے اولاد مانگتے رہے اور نہیں ملی، اس کے بدلے میں جو اللہ نے دینا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، ہاں ہم تو چند دن مانگ کر ہم کہتے بس چھوڑ دے سو، نہیں بھائی چھوڑنا کیوں ہے، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، یہ نہیں کرنا کہ چھوڑ دے، رب سے مانگنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور مانگتے ہوئے اگر رونا نہ آئے تو رونے والی حالت بنا لیا کرو، شکل رونے والی بنا لو، لیکن رب سے یہ مانگنا پروردگار کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو مانگنا ہے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد، کیونکہ بری اولاد تو انسان کے لیے خود ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ انسان کیا جو کرایا ہوتا ہے اس پر پانی پھیر دیتی ہے، اور وہ عزت کو اور اس کام کو آگے لے کے چلنا کیا کہ وہ دوسرے کئی مصیبتیں اور پریشانیاں بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے وحدہ لا شریک سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ عباد الرحمن کی دعا کیا ہے؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں عطا فرما، ہمارے جو جوڑے ہیں، ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ تھوڑی ہے کہ آپ جائیں اور ماشاءاللہ وہ صوفے پہ بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ جب آپ جائیں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، جب آپ دیکھیں اور وہ آپ سے پہلے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، آپ گھر جائیں اور بیوی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو بہرحال فرمایا رب حب لی، اے میرے پروردگار مجھے عنایت فرما دے، من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا قبول فرمانے والا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فنادتہ الملائکہ، یہاں ہمارے ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے، وہ بڑے عجیب الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے، ان تمام انبیاء علیہم السلام کا باقاعدہ ذکر کرتے ہیں پروردگار، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ سے انہوں نے لے کے ہی چھوڑا کہ پروردگار تو اگر ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں بیٹا اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ اگر تو زکریا علیہ السلام کو دے سکتا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بیٹا دے دے، اور اس نے وہ بیٹا لے کے ہی چھوڑے۔ ہاں خود کہتے تھے کہ ڈاکٹروں نے سب نے جواب دے دیا ہے کہ آپ کے بچے کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے مانگنا ہے اللہ سے، اور واللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ پھر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ فنادتہ الملائکہ، آگے دعا کی قبولیت کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ بخشش کی گھڑیاں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ گناہوں کے بھرے ہوئے ہاتھ تیرے در میں اٹھائے ہیں پروردگار، تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در ہمارا نہیں ہے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، پروردگار پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پوری فرما،
الہ العالمین اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، رسول اللہ مبارک کی ایک ایک محبوب سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے غلط رسم و رواج سے، غلط عقائد سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، آفات بلیات سے، بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرما، شیطان کے شکوک و شبہات سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کی عداوت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام، عزیز اور اقارب، دوست اور احباب، ہمارے محلے دار، یا اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کی قبور کو یا اللہ اپنے نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے گھروں سے دین کے چشمے جاری فرما، ہماری اللہ گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔